مقام رسالت یہ ہے کہ رب جلیل نے فرمایا ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، میرا حبیب اپنی پسند سے لب تک نہیں ہلاتا، وہی بات ارشاد فرماتا ہے جو اسے وحی کی جاتی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے جو فرمایا یا قرآن تھا یا حدیث رسول، آپ نے جو ارشاد فرمایا یا وہ اللہ کا قرآن تھا یا قرآن کی تفسیر حدیث رسول تھی۔ اب جو ہستی ما ینطق نطق کہتے ہیں، لب، زبان، تالو، یہ سارا جو مل کر آواز نکالتا ہے، جس آواز کا کوئی معنی ہوتا ہے، یعنی بات کرتا ہے، اسے نطق کہتے ہیں۔ انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں، نطق والا حیوان، ایسا حیوان جسے بات کرنے کا شعور ہے۔ فرمایا ما ینطق، قطعاً میرا حبیب نہ لب ہلاتا ہے، نہ زبان مبارک ہلاتا ہے، نہ کوئی بات ارشاد فرماتا ہے۔ ما ینطق عن الہوی، اپنی مرضی سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے، وہ فرماتے ہیں جو ان پر وحی نازل ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن تو وحی الہی ہے ہی، حدیث بھی وحی الہی ہے، کہ حضور تو بغیر وحی کے کلام نہیں فرماتے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں قرآن وحی مطلب ہے، وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی وحی کے ہیں، اللہ کے ہیں، مفہوم بھی اللہ کی طرف سے۔ حدیث وحی غیر مطلب ہے، وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، وہ بھی وحی الہی۔ الفاظ حضور کے ہیں، مفہوم وہ ہے جو اللہ نے ارشاد فرمایا، لہذا وہ قرآن کی تفسیر ہے۔ اب جو ہستی وحی کے بغیر کلام ہی نہ فرمائے، اس کی کوئی بات ایسی بھی ہے کہ چھوڑ دی جائے۔ اگر وہ چھوڑ دی جائے گی تو اللہ کی بات چھوڑی جائے گی، چونکہ وہ تو اللہ کی بات کے علاوہ ارشاد نہیں فرمایا۔ تو جس نے اللہ کی بات چھوڑ دی، اب اس کے پاس باقی بچا کیا؟